معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مجاہد ختم نبوت محمد ارشاد رسول فخری صاحب، آپ نے حکم فرمایا کہ آپ نے آنا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور کرم سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ مالک کریم ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی رحمت، نور مجسم، شفیع اعظم، مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت، سرور سروراں، غم غسار جہاں، شفیع آسیاں، وکیل مجرماں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد حق کا مفہوم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اگر وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ سید عالم، نور عالم، بہار عالم، جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حبیبا اچی شان والے جے تو آیو تے بہار آیا، حبیبا اچی شان والے جے تو آیو تے بہار آیا، اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، حبیبا اچی شان والے جے تو آیو تے بہار آیا، زلف تیری دے کنڈل سونے مولیندے نے دل مونے، چن سدا لکدا پھرے تیرے چہرے دیاں ویکھ صفائیاں، چن سدا لکدا پھرے تیرے چہرے دیاں ویکھ صفائیاں، حبیبا اچی شان والے جے تو آیو تے بہار آیا، عرب شریف دیا سردارا، آمینہ پاک دیا دلدارا، تیرے جے سونا سونیا کتھے نت نت جم دیا ماما، حبیبا اچی شان والے جے تو آیو تے بہار آیا،
ناصر پڑھے پڑھے تیریاں نعتاں بھل گیا سارے جگ دیاں باتاں شان تیری نہیں مکنی کئی صدیاں مکنت آیاں حبیبہ اچھی شان والے آ جے تو آیوں تے بہار آیاں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اپنی 18,000 مخلوقات میں سے ہم کو انسان بنایا۔ مخلوقات سمجھتے ہیں؟ یہ چرند، یہ پرند، یہ درندے، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں، زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا۔ پہلے تو انسان پیدا فرمایا نا ان تمام مخلوقات میں سے، اور سب سے بڑھ کر احسان یہ کہ ہم کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اس سے بھی بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے اہل سنت بنایا۔ کہ ہم اہل سنت کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ساتھ حضور کے تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کی تمام ازواج مطہرات یعنی ہم مومنوں کی جو مائیں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو مانتے ہیں۔ بلکہ مومن اور سنی تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے لوگو اس سبزی کو بھی کدو نہیں کدو شریف کہنا ہے جس کو مدینے والے نے پسند فرما لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے وہ ہے برکات اسلام۔ دین اسلام کی بے شمار برکات ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل جاء الحق، اے حبیب مکرم فرما دیجئے حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ اگر آپ دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پڑوس ملک کے اندر دیکھ لیں، اور پڑوس ملک کے اندر رہنے والی جو ہندو برادری ہے اس کے کچھ باشندے ملک پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں، ان کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو گائے کا پیشاب ہے یہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ہندو کیا کرتے ہیں، وہ عبادت سمجھ کر گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گائے کا پیشاب پینے والا نہیں بلکہ گائے کا دودھ پینے والا پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا کہ اس نے ہم کو جس حال میں رکھا، تو ایک مسلمان ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ ذرا توجہ ہے نا آپ کی، ماشاءاللہ بڑے آباز ہو بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو کلمہ شریف پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی شخص کلمہ شریف نہیں پڑھتا تو وہ ناپاک ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ یہ جو مشرک ہیں یہ کیا ہے؟ نجس ہیں، پلید ہیں۔ لیکن کیا اگر کوئی مشرک آب زمزم کے پانی سے نہا لے
یا دریا میں چھلانگ لگا دے تو کیا وہ پاک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کب پاک ہوگا؟ جب وہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرما دے گا۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ پاک فرما دے گا۔ اچھا تھوڑا سا ذرا آگے ہم چلیے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو پاک فرما دے گا تو جس طرح توجہ رکھنی ہے، جس طرح مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان رہنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا بے شک ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہم مومنوں پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ اور جب ہم مومنوں پر احسان ہے تو بتائیے احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان کر کے چکایا جاتا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ نبی جو ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، غاروں کے اندر، طائف کے بازاروں کے اندر، مکہ کی سرزمین کے اندر پیدا ہوئے تو زبان پر ربی حبلی امتی، دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو زبان پر ربی حبلی امتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اپنی امت کی فکر میں رہے، ہم گناہ گاروں کی فکر میں رہے، تو کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر فرمائیں؟ ہمارے اوپر کیا ہے جی؟ یہ لازم ہے۔ اسلام کی برکات کیا ہے؟ خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسول، تاجدار صداقت، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول فرمایا، اور پھر کیا ہوا کہ اسلام نے ان کو عزتیں کیا عطا فرمائی؟ کبھی اس لفظ پر غور کیا ہے؟ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام کے بعد جو انسانوں میں افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر دوسری ہستی خلیفہ دوم، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، حضرت سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی آپ ذرا غور کیجئے گا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد رسول ہیں۔ دو دعائیں ہیں، دو اللہ کے نبی ہیں، ایک جگہ ہے، لیکن زمانہ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن دعاؤں کا انداز تقریباً ایک جیسا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرما لیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ جو میں نے پہلے یاد، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب اب وہ رسول بھیج دے جو اس خانہ کعبہ کو آباد فرما دے۔ یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے، اس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اب ہے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب ایک رسول بھیج دے، اور پھر وہی مقام ہے، اب دعا مانگنے والے اللہ کے خلیل نہیں بلکہ اللہ کے حبیب ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ گورے گورے ہاتھ اٹھائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور دعا کیا مانگی؟ یا باری تعالیٰ دو عمر ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، جو تجھے پیارا ہے اس کو خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے بھیج دے، یعنی ہمیں دے دے۔ اتوں پتہ چلیا کہ بندہ 20,000 ہوئے 30,000 ہوئے وہ ضروری نہیں، بندہ ایک ہی ہوئے پر ہوئے جنا، اسلام دی سر بلندی واسطے کافی ہوتا ہے۔ اب سنیں اسلام کی برکات، توجہ کیجئے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی تو نہیں تھی، جب آپ نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا تو اس وقت بھی تیر اندازی میں، گھوڑ سواری میں اور پہلوانی کے اندر آپ کا ایک نام تھا، بڑے بڑے چودھری آپ سے ڈرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے اور نماز کا ہو گیا وقت، دیکھیے اسلام کی برکتیں، نماز کا ہو گیا وقت تو نماز پڑھنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ عمر بالکل سچا دین ہے۔ فرمایا پھر آج ہم چھپ کر نہیں سر عام نماز پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا، آپ خلیفہ بنے، 10 سال تک آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ ایک دن رو رہے ہیں تو آپ کے غلام اسلم نے پوچھا یا امیر المومنین کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے اے اسلم، یہ وہ خطاب کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ اس کو 5 اونٹ چرانے کے لیے دیا کرتا تھا، مجھ سے وہ 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج حضور کے دین کی برکت ہے، حضور کی غلامی کی برکت ہے کہ 36 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلا حکومت کر رہا ہے۔ سمجھ اسلام کی برکات کیا ہے؟ آئی اب تیسرے خلیفہ امیر المومنین جامع القرآن سرکار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ کیا عطا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ عثمان ذو النورین ہے، یعنی دو نوروں والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس اور حقیقی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اس روایت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ حضور کی صرف ایک شہزادی نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی 4 مقدس شہزادیاں ہیں۔ اب آئیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا، 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، یعنی حضور نے جیسے اعلان کیا، چونکہ آپ حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، آپ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کی پاور دیکھی، اسلام کی برکتیں دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے شفیق چچا جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت کی، اپنے تمام رشتہ داروں کے، اپنے چاچا جتنے بھی احباب تھے ان کی دعوت کی۔ کھانا شانا جب سب نے کھا لیا، حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں
مجھ پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کھانا شانا کھا لیا، پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت علی المرضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں چھوٹی سی عمر کا تھا، میری ٹانگیں ابھی کمزور تھیں، مجھ سے صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، لیکن جب میں نے اپنوں کی یہ حالت دیکھی تو میں فوراً کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نبی نہیں مانتے تو پھر کیا ہوا؟ علی تو مانتا ہے نا۔ علی 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 علی۔ اچھا پھر دیکھیے حضرت علی المرضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شان کیا ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ رہے اور حضور کی صحبت میں آپ رہے، لیکن مقام پھر کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا شیر ہے، شیر خدا۔ اس وقت مولا کائنات شیر خدا نے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ اے جننے بھی اٹھ کے گئے ہیں نا، جنہیں کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، تے جنہیں کلمہ نہیں نہ پڑھیا علی انہوں نے چھڑے گا نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، سوائے غزوہ تبوک کے جتنے بھی غزوات ہیں دیکھ لیں، مولا علی کائنات سر فہرست ہیں۔ پھر کافروں کو چن چن کے قتل کیا ہے، جہنم حاصل کیا ہے۔ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر دیکھنا عبادت۔ حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام کی شانیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے صرف اسلام کی برکتیں بتانی ہیں آپ کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام نے ان کو کیا دیا، توجہ کیجئے گا، اسلام قبول کیا، احد کا میدان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص ایک ہی سواری پر سوار ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس میری پشت کے ساتھ لگ رہا تھا۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سواری کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں احد کا میدان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے تیر نکال کے دیتے ہیں، مجھے تیر نکال کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے دشمنوں کی طرف تیر پھینک۔ اور پھر آگے والا جملہ کیا ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے سمجھیے۔ ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اسلام کی برکات دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعد میرے دشمنوں کی طرف تیر پھینکو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کوئی عام بات ہے؟ سبحان اللہ تو کہیے ذرا، تسی یہ ٹھلے کیوں لگ رہے ہو مینوں؟ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ مینوں سر بھی لونی ہوندی ہے، مینوں شعر بھی پڑھنے ہوندے ہیں، پر میں نہ سر لونی ہے نہ میں شعر پڑھنے ہیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ موضوع سمجھن والا تے سمجھاؤن والا وا۔ فضائل ہوتے تو پھر اس میں ہم سر لگاتے، وہاں پہ شعر پڑھتے تو وہ اور معاملہ تھا، لیکن یہ موضوع سمجھنے اور سمجھانے والا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں نے جتنی آپ کو باتیں پیچھے بتائی ہیں، جتنا سبق سنایا ہے، امید ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ سال تک آپ کو یاد رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہے اسلام کی برکات۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، دشمنوں کی طرف تیر پھینکنے والے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ذرا سماعت کیجئے گا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے تیر بنایا، جس نے تیر بنانے میں مدد کی یا جس نے تیر چلایا وہ جنتی ہے۔ دوبارہ سنیے گا، میں نے یہاں پر ایک ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے،
اس وجہ سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. جس نے تیر بنایا، جس نے تیر چلایا اور جس نے تیر چلانے میں مدد کی، وہ کیا ہے؟ تیر کس لیے؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے. اور یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ بھی تو حضور کے صدقے سے ملا ہے نا. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میر عرب کو جدھر سے آئی ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بٹن مبارک کھول کے لمبی آہیں بھرا کرتے تھے اور اس طرف بھرتے ہوتے تھے مشرق کی طرف. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ادھر کیا ہے؟ کہا ادھر سے مجھے میرے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. علامہ اقبال کی روح تڑپی. تو جس نے تیر بنایا وہ بھی بول دے جائیں، وہ بھی جس نے تیر بنانے میں مدد کی وہ بھی، جس نے تیر چلایا وہ بھی، تو جس نے اس ملک پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دیا. اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان. ڈاکٹر قدیر خان تجھے لکھا سلام، ڈاکٹر قدیر خان تجھے لکھا سلام. ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر قدیر خان. اچھا، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ اللہ پاک کس سے کام لیتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات داڑیاں جبے دستاریں یہ چیزیں نہیں دیکھتی، اندر کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اسے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام کیسے لیا؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ ہمارے خاندان میں نہ تو کبھی کوئی غدار پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی قادیانی پیدا ہوا ہے. اس کا انٹرویو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے نہ کبھی کوئی غدار پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی قادیانی پیدا ہوا ہے. تو آپ بتائیے ہاں کہ جو تیر بنائے دین کی سر بلندی کے لیے وہ جنتی، اور جس نے ایٹم بم بنا کے دیا ہے. آپ کبھی سوچئے گا، یہ جو ہم اپنے گھروں کے اندر سکون اور آرام کی نیند سو رہے ہیں، ہمارا حال یمن والا نہیں ہے، ہمارا حال شام والا نہیں ہے، ہمارا حال کشمیر والا نہیں ہے، ہمارا حال بوسنیا والا نہیں ہے. وہاں پر مسلمانوں کے بچوں کو کباب کی طرح جو ہے وہ بھونا جاتا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. آج امریکہ ہم سے ڈرتا ہے یا بھارت ہم سے ڈرتا ہے یا کفر لرزتا ہے تو کس وجہ سے؟ کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایٹم بم. اس وجہ سے وہ ڈرتا ہے، ورنہ حکمرانوں کی وجہ سے تو وہ نہیں ڈرتا، یہ تو ان کے غلام ہیں. اور ویسے بھی وجہ یہ ہے کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت ہے، چونکہ حضور کے نالین کے صدقے سے ملا ہے. چلیے آگے واپس آئیے موضوع کی طرف. اسلام کی برکتیں. اب مجھے زمانہ یاد آ گیا، مکہ کی ہیں گلیاں اور ایک ہے غلام حبشی النسل ہے، اس کو مکہ کی گلیوں کے اندر مارا اور پیٹا جاتا ہے، لیکن زبان سے پھر بھی آحد 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 آحد. نام اس کا حضرت سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. شان کیا ہے؟ فاروق اعظم کی شان کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا، کسی سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے میرا عمر فرشتوں کی بولی میں بولتا ہے. پھر فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے میرے عمر کی سختی بڑی پسند ہے. اور پھر آگے چلیے، بڑی مشہور حدیث ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو آپ کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زید بن خطاب. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب. اور ان کا نام کیا ہے؟ زید بن خطاب. داتا کانج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا کشف المجوب میں جہاں پر وہ اصحاب صفہ والا چیپٹر ہے نا، وہاں پر اس ہستی کا ذکر کیا ہے کہ یہ فاروق اعظم کے چھوٹے بھائی تھے. بہت کم ان کو بیان کیا جاتا ہے. جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے حوالے سے لڑی گئی تھی، تو اس جنگ کے اندر حضرت زید بن خطاب بھی موجود تھے.
تو جب یہ میدان کے اندر لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے کو پہنچنے والے تھے، جسم کے اوپر تیروں اور تلواروں کے زخم تھے، لاشا پڑا ہوا تھا پاک اور مقدس، تو کسی نے جا کر پوچھا، اے زید، اے عمر کے بھائی، تو بھی اس جنگ کے اندر کیوں شامل ہوا؟ تو انہوں نے آگے سے بھلا کیا کہا میرے بھائی کے متعلق حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہا جب میرا بھائی نبی نہیں ہے تو مسیلمہ کذاب نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، میرے والد بھی غلام تھے، ہمارا پورا خاندان غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور غلام کو اپنے آقا کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اور غلاموں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ اگر کسی غلام نے اپنے آقا کا جوتا اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیا ہے اور پوچھا گیا تو نے جوتا کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ دھوپ پڑ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کا جوتا دھوپ میں ہے تو میں نے چھاؤں میں رکھ دیا۔ اس بات پر بھی غلاموں کو مارا اور پیٹا جاتا تھا۔ جس طرح آج منڈیاں لگتی ہیں اور آلو، پیاز، یہ سبزیاں فروخت ہوتی ہیں، اس طرح غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، غلام فروخت ہوتے تھے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کوئی میرا خاندان تو نہیں تھا، کوئی حسب نسب تو نہیں تھا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے کہا، اے بلال تو ہمارا سردار ہے۔ صبح ادھر والے کو کھبے پاسے والے بھی کو سیاڑیاں کو سنیا کہ دل کھبے پاسے ہوتا تو دل ایڈا کمزور نہیں ہوتا، تو بھی ہمارا کیا ہے؟ اب دیکھیں اسلام نے عزت کیا دی۔ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق العتیق نے مجھے خریدا اور خرید کر مجھے آزاد کر دیا، حضور کی بارگاہ کے اندر مجھے پیش کیا گیا، تو کہتے کہ میں نے سونے کی کرسیاں دیکھی تھیں، ریشم کے قالین دیکھے تھے، نرم و گداز بستر دیکھے تھے جو اس وقت مجھے خریدا کرتے تھے، لیکن جب میں مسجد نبوی میں آیا یہاں منظر ہی عجیب تھا، نہ سونے کی کرسیاں، نہ ریشم کے قالین، اور نہ ہی کوئی اتنی شان و شوکت۔ ظاہری طور پر وہی ایک مسجد نبوی میں بچھی ہوئی چٹائی ہے، وہاں پر ایک نورانی صورت والی شخصیت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو میرے قدم لرز رہے تھے، پتہ نہیں اس دربار کا کیا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے قدم اٹھا رہا تھا، سوچ رہا تھا کیسے مخاطب کروں۔ کہا وہاں پر تو اپنے آقاؤں کو سجدہ بھی کیا جاتا تھا، تو مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ حضور کے دین کے صدقے حضور کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، نہ تعظیمی کرے گا تو حرام ہے، اگر عبادت سمجھ کر کرے گا تو کفر ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کہا میرے قدم لرز رہے تھے۔ فرماتے ہیں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ غور کیجیے گا، یہاں پر میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے قدم اپنے آگے بڑھانے شروع کیے، میں جب حضور کے قریب پہنچا تو میرے ذہن نے کہا ہے بلال اب تو قدموں میں گر جا، اب تو قدموں میں گرنے کا موقع آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب جھکا اور قدموں میں گرنے ہی لگا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں گورے گورے ہاتھوں سے میرے کندھے کو پکڑا۔ پھر کہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے سبحان اللہ، وہ ذرا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئیے۔ فرماتے حضور نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور مجھے سیدھا کھڑا کر دیا، اور سیدھا کھڑا کرنے کے بعد حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ میرے سے ہٹا لیے۔ فرماتے میں سوچنا شروع ہو گیا اب پتہ نہیں کیا ہوگا، نہ جانے کون سی گستاخی ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کیا میں دیکھتا ہوں کہ حضور نے اپنے بازو مبارک کھول دیے، اور کھولنے کے بعد حضور نے فرمایا بلال آج یہ سینہ تیرے لیے موجود ہے، آج یہ سینہ تیرے لیے موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، وہ پنجابی جنہوں کہتے ہیں کہ حضور نے میرے نہ گھٹ کے جفی پا لی۔
جانتے ہیں یہ سینہ کون سا سینہ ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، یا باری تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری، لیکن یہاں فرمایا حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قلب اطہر، وہ سینہ مبارک جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہم نے قلب محمد پر اس کو نازل فرمایا ہے۔ وہ سینہ کوئی عام سینہ تو نہیں تھا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مزید کیا ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنا گورا گورا ہاتھ میری پشت پر رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، حضور کی چشمان اطہر سے آنسو بہے، میں نے آنسوؤں کی گرمی کو اپنے رخسار پر محسوس کیا۔ یہاں سے پتہ چلا، دیکھو حضور نے ایک تو سینہ بلال حبشی کے سینے کے ساتھ لگایا، دوسرا اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشت پر رکھا، اور تیسرا اپنے رخسار ان کے رخساروں پر رکھے۔ حضور نے فرماتے مجھے ساتھ بٹھا لیا اور ایک ہی جملہ کہا جس نے سارے دکھ درد میرے دور کر دیے، نہ مجھے کوئلوں کے اوپر لیٹنا یاد رہا، نہ مجھے وہ مار یاد رہی، نہ مجھے وہ تپتی ہوئی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹنا یاد رہا۔ حضور نے ایک ہی جملہ جب ارشاد فرمایا، اے بلال تجھے ہمارے لیے بڑا ستایا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ فرماتے ہیں پھر کیا تھا؟ بڑا ستایا گیا ہے۔ فرمایا پھر کیا؟ یا رسول اللہ اب تو کوئی پریشانی رہی ہی نہیں ہے، جب آپ نے سینے سے لگا لیا باقی رہ کیا گیا ہے؟ چلیے ایک اور صحابی ہے، چلتے حق کی تلاش میں نکلے، ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت سلمان فارسی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ کسی بتانے والے نے یہ بتایا تھا حضرت سلمان فارسی کو، نشانیاں بتائی تھیں، نشانیاں ان کی حضور علیہ السلام کی یہ بتائی تھیں کہ جب تو جائے گا نا اس زمین میں، وہ کھجوروں والے باغ میں جہاں پر کھجوریں بہت زیادہ ہیں، تو ان کی دیگر جہاں پر نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ اور نشانی کیا تھی؟ دو نشانیاں۔ پہلی کیا تھی؟ کہا ہے کہ صدقہ دو گے تو قبول نہیں کریں گے اپنے لیے، تحفہ دو گے تو قبول کر لیں گے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت کے پیچھے مہر نبوت ہوگا۔ جب حضرت سلمان فارسی مدینہ شریف کی سرزمین پر آئے تو حضور کی مجلس میں بیٹھے تو اچانک حضور علیہ السلام کے پاس کھجوریں آئیں۔ اس نے کہا تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمائی اور اپنے غلاموں کو بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر کھجوریں آئیں، کہا یہ صدقہ ہے، خود تناول نہ فرمائی، اپنے غلاموں کو دے دی۔ دو نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب حضرت سلمان فارسی کو من کیریاں پوندے پھرن، پھر دو نشانیاں دے پوریاں ہو گیا اور تیسری کیویں پوری ہو؟ ایک دن حضور نے خود ہی فرمایا سلمان ادھر آ، پیچھے ہماری قمیض اٹھا، تیسری پوری کر۔ تینوں نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب سنیے اسلام کی برکات۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس کے لوگ جو تھے یہ آتش پرست تھے۔ سمجھتے آتش پرست؟ آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست تھے۔ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دکھائے۔ مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، سلمان فارسی بھی ان میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے غلام تذکرے کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اپنا اپنا شجرہ بیان کرو، اپنا اپنا حسب نسب بیان کرو۔ تو کسی نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے،
میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، ہمارے خاندان میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور جس طرح آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو کون ہے میں رائی ہاں کتوں دا وا، جلندر دا لدھیانے دا وا، تو کون ہے راجپوت ہے، تو کتوں دا وا، یہ باتیں ہوتی ہیں نا، پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ جب باری آئی نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پوچھا ہے سلمان تم بھی اپنا حسب نسب بیان کرو۔ والد بھی آتش پرست، دادا بھی آتش پرست، پر دادا بھی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، تو کیا کہا؟ آنکھوں میں آ گئے آنسو کہ میں اب اپنا شجرہ نسب کیسے بیان کروں؟ توجہ رکھیے گا، کہا انا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، میرا نام سلمان ہے، میرے باپ کا نام اسلام ہے، میرے دادا کا نام اسلام ہے، میرے پردادا کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی برکات۔ پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مقدس سے باہر تشریف لائے، آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ایک وہ موقع تھا کہ جب غدیر خم پر حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لیکن اسلام نے یہاں پر حضرت سلمان فارسی کو کیا دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کا پکڑا ہاتھ اور کہا ہے میرے غلاموں، تم سلمان کا حسب نسب پوچھتے ہو، اس کی برادری پوچھتے ہو، اس کا قبیلہ پوچھتے ہو، سن لو آج کے بعد سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ جانتے ہیں جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی کثرت کیجیے، کہ جو ہم کو کبھی نہیں بولا ہم اس محبوب کو کیسے بھول جائیں۔ اسلام نے عزت عطا فرمائی، اسلام نے کیا عطا فرمائی؟ عزت عطا فرمائی۔ اور دین اسلام جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ اگر کسی نے جو دیے ہیں تو اس نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت عطا فرمائی ہے، بدلے کے اندر جو دیے ہیں اور کیسر و کسریٰ کی سلطنت ملی ہے۔ لیکن اسلام کے دائرے کے اندر جب بندہ آتا ہے تو پھر بندہ آزاد نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مالک جو ہوتا ہے اس کے پاس اونٹ ہوتا ہے، اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ہم احکامات کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کے اندر تمیز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بغض کینہ حسد جھوٹ چغلی ریاکاری ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ کیا ہے جی اسلام کا حسن؟ چلیے تھوڑا سا آگے مضمون کو بڑھاتے ہیں، اور یہ میری آخری بات ہے، چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا، مجھے تو پتہ نہیں چلا وقت کافی ہو گیا۔ دین اسلام جو ہے وہ بندوں کو کس طرح سے نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طرح سے عزت عطا فرماتا ہے۔ میں نے کبھی ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان چیزوں کو لازمی طور پر بیان کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زندہ مثال دیکھنی ہے کہ دین اسلام کی برکتیں کیا ہیں، دین اسلام کا حسن کیا ہے، دین اسلام دین اسلام کے ماننے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کیسے ملتی ہے اور کیسے دنیا میں ان کو عزت ملتی ہے، تو اس کی مثال میری اپنی ذات ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، میری اپنی ذات۔ میرا سارا خاندان عیسائی ہے، سارا خاندان عیسائی ہے۔ مجھے موضوع بھی اس لیے دیا گیا تھا، سارا خاندان عیسائی ہے۔ 2007 میں میں نے اسلام قبول کیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور دین نے آج برکتیں کیا عطا فرمائی ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی برکت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور حضور کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی برکتیں۔ کیا ہے جی اسلام کی برکت؟ اسلام عزتیں دیتا ہے۔ اگر کوئی عزت کا حقدار ہو، اسلام اس کو نوازتا ہے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات اقدس جو ہے اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، 150 سے زائد علوم پر کام و دستر رکھنے والی شخصیت کا نام امام محمد رضا ہے، 1000 سے زیادہ کتابوں کے رائٹر کا نام امام احمد رضا ہے، اتنے بڑے عالم دین، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اپنا کمال نہیں ہے، میں نے پہلے کہا شروع کے اندر اسی مضمون پہ آتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہم کو اہل سنت میں سے پیدا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جب آپ نے دین کا کام کیا، لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، تو آپ نے کہا ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا ایک طرف دین کے دشمن ہیں، دوسری طرف حسد کرنے والے ہیں، بندہ تنہا ہے، پھر بھی یا رسول اللہ آپ پر کروڑوں درود۔ اور جب ادھر سے کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب میں عمرے کے لیے گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے سے، تو وہ منظر ہی عجیب ہوتا ہے، وہ برکتیں عجیب ہوتی ہیں۔ 70,000 جہاں پر صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، نہ وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ فقط حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں جب مواجہ شریف سے باہر نکلا تو وہاں ایک بزرگ تھے، ترکی کے رہنے والے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ سامنے روضہ رسول ہے تو آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا 2 باتیں یاد رکھنا۔ وہ ترکی بولتے تھے لیکن ایک ساتھ بندہ ترکی زبان کو سمجھتا تھا جس نے ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا زندگی میں 2 کام کرنا، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اور یہ آپ لوگوں تک یہ پہنچا رہا ہوں، ذرا سماعت کیجئے گا۔ نمبر 1، سید کی عزت کرنی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ ایک تو کیا کرنی ہے سید کی، اور دوسرا فرمایا علماء حق، ان کا احترام کرنا ہے۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، جو عیسائی ہوتے ہیں ان کے ہاں پادری ہوتے ہیں، جو یہودی ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی ان کے رہنما ہوتے ہیں، ہندوؤں کے بھی پنڈت ہوتے ہیں، سکھوں کے بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں، لیکن کبھی آج تک آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ کبھی کسی عیسائی نے اپنے پادری کے خلاف بات کی ہو، کبھی کسی یہودی نے اپنے مذہبی رہنما کے خلاف بات کی ہو، کبھی کسی ہندو نے اپنے پنڈت کے خلاف بات کی ہو۔ اگر کہیں ایسا ہے تو مجھے بتائیے، آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کسی بھی عیسائی کی زبان سے سنیں وہ اپنے پادری کی کبھی بھی بدخوئی، اگر یہ بیماری ہے تو یہ بھی ہم میں ہے، ہم نے اس کو دور کرنا ہے کہ ہم ہی اپنے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں کے پیچھے نمازیں، انہیں کے پیچھے سارے معاملات، اور انہیں کے اندر ہم کیڑے نکالتے ہیں۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو بڑا پیار کرنے والے ہیں، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ فخری صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ ہمارے نمازی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر پیار کی اور نشانی کیا ہوگی کہ یہ اکثر لوگوں کے کام پہ جانے کے دن ہوتے ہیں یا سونے کا وقت ہوتا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، یہ محبت کی ایک نشانی۔ اس بیماری کو بھی اپنے معاشرے سے دور کرنا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی عالم دین کے خلاف بات کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ عالم دین جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہو۔ جب بھی کسی کے بارے میں بات ہو فلاں ایسا، خبردار، اس کو کہنا خبردار، علماء کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، جے کرنی ہے تو پھر وہ پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ علماء میرے دین کے وارث ہیں، اور علماء ہی آگے پہنچانے والے ہیں۔
گزارش یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سے زیادہ بیٹے عطا فرمائے ہیں تو کم از کم ایک بیٹا دین کے لیے وقف کریں. بچے کو حافظ قرآن بنائیں، بچے کو عالم دین بنائیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بڑی اہم سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی کھاندے بہت نے. صرف مذاق کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ مولوی کھاندے بہت نے. تو جے کہیے نا بچے نو مولوی بنا دو، کہیں گے کھائے گا کتوں؟ یہ بات سمجھ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ فرماتے ہیں لب واہ، ہونٹ یہ ہونٹ یہ لب، ہونٹ کھلے ہوئے ہیں، لب واہ آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. فرمایا ہم تو حضور سے مانگیں گے، چونکہ حضور کی زبان پر لا بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے. ایک تو حضور کی زبان پر نہ نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حضور فرماتے ہیں اگر مگر، چونکہ چنانکہ حضور کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا. اس در سے مانگ کے تو دیکھیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. دینے والی ذات بولے کس کی ہے؟ لیکن دیتی حضور کے صدقے سے ہے. اور حضور کا صدقہ صرف مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو بھی حضور کا صدقہ ہی مل رہا ہے. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. مال کے کریم میری اس حاضری کو قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ جو دین ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو پتہ چلے گا نا جب ہم قبر میں جائیں گے، وہاں پر سارے چھوڑ کے آ جائیں گے، وہاں پر ایک ہی ذات آئے گی اور وہ آپ کی اور میرے آقا کی ذات ہوگی. اور پھر کیا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، یہ جو سامنے شخصیت اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر ہم اس وقت یہی کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. مال کے کریم آپ کو آباد اور شاد فرمائے، اس مسجد کو آباد اور شاد فرمائے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو آباد اور شاد فرمائے، اور ہمیں میلاد شریف کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. بڑھ